آئیے اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کے دو مراحل ہیں، ایک نظم کا اور ایک نثر کا، ایک تقریر کا اور ایک شاعری کا۔ دونوں مرحلے ہیں، دونوں مرحلوں کو ہمیں باری باری پیش کرنا ہے۔ آئیے اس وقت ہم آپ کے علاقے کے ایک بہترین نوجوان مقرر جناب مولانا ارشد قاسمی صاحب سے گزارش گزار ہیں کہ آپ مائک کے پاس آئیں اور یوم آزادی کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا ارشد قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و معزز حاضرین اور سامعین کرام، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ دیر انتہائی پرسکون ماحول میں جنگ آزادی اور اس کی تحریک اور اس کی تاریخ کے متعلق کچھ دیر تاریخی بات سماعت فرما لیں۔ اس کے لیے آپ انتہائی پرسکون ماحول بنا لیں۔ اب تک آپ انتہائی خوبی اور مسرت کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر آزادی کی تفصیل کو بیان کروں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔ بہت خوب۔ محترم حضرات، آج 15 اگست کا دن ہے اور یہ 15 اگست کا دن اتفاق سے اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس مہینے میں پڑ گیا ہے جو اسلامی مہینے کا پہلا سال ہے، یعنی محرم الحرام۔ محرم الحرام کی تاریخ بھی ابھی اندر بڑی ہی اہمیت لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کے اندر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک واقعہ پیش آیا جس سے پوری دنیا باخبر ہے۔ اور آج ایک ایسا ماحول اسی میں پھر ایک پیش آ گیا کہ 15 اگست 1947 کو جو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا، وہ کتنی قربانیوں اور کتنی جتن اور کتنی دقتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہوا۔ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک طویل تفصیل درکار ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آزادی کی تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں کہ جس وقت ہمارا یہ ملک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس وقت ہندوستان پر بادشاہت جہانگیر کی تھی۔ جہانگیر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے بہت زیادہ دور اندیشی اور عاقبت اندیشی کو انجام نہ دے کر کے جب واسکو ڈی گاما کی سربراہی اور قیادت میں ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے پہلا قافلہ آیا اور اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کے اس نے یہ سوچا کہ ایک ایسی سرزمین ہے جس سرزمین سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی ٹھان لی اور جہانگیر سے یہ اجازت طلب کی کہ ہمیں اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ جہانگیر حالات کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے انگریزوں کی اس عیاری اور مکاری کو بھانپ نہ سکے، ان کو اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ کے اندر قائم کیا۔ وہ اسی مقصد سے انگریزوں نے قائم کیا تھا کہ ہم یورپ سے لا کر کے انگریز فوجیوں کو اس میں رکھیں گے اور پھر دھیرے دھیرے ہم اس ملک پر
جائیں گے۔ اور ہوا یہی کہ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہ کہہ لیجئے کہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے اس نے تمام چیزوں کو چھین لیا گیا۔ 16ویں صدی کے شروع میں جو انگریز آئے، اس کے بعد یہ دور تھوڑا اپنے آگے کو چلتا رہا۔ 17ویں صدی عیسوی کے شروع میں ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جن کو ہر کوئی جانتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ ذات ایسی ہے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے طور پر حدیث کا درس دینا شروع کیا، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے شائع کرایا۔ یہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ ہندوستان میں فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے اندر انگریزی حکومت میں، ان کی حکومت میں رہتے ہوئے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا، قید و بند کی صحبتیں ان کے مقدر میں ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اپنے فتوے سے نہیں پھرے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنے فتوے سے پھر جاتے۔ پھر ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ وہ دور آیا کہ جسے ہندوستان کا شیر ٹیپو سلطان، اگر ہندوستان کی تاریخ میں ٹیپو سلطان کا نام نہ لیا جائے تو یہ کہہ لیجئے کہ ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے۔ ٹیپو سلطان یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے وزیر نے، جس کے خاص شخص نے انگریزوں سے مل کر کے 900 مربع میل پر سودا کر لیا اور کہا کہ ہم اس سے غداری کر دیں گے اور یہ ہندوستان تمہارا ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور 900 مربع میل زمین پر صرف تھوڑا سا قبضہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہم ہندوستان کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، چاہے ہمارے بادشاہ کا قتل ہی ہو جائے۔ جس وقت اس ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا 1799 کے اندر، اس وقت انگریز گورنر نے ان کے سر پہ اپنے پاؤں کو رکھ کر کے یہ کہا تھا کہ اب تک تو یہ ہندوستان ہمارا نہیں تھا، لیکن آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ سوچئے ٹیپو سلطان کی شخصیت کون سی تھی کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو انگریزوں نے یہ کہا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، اب ہندوستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں روک سکے۔ لیکن یہ انگریزی تاریخ میں جو ان کا ظلم و ستم ہمارے اوپر ہوا، یہ یوں ہی ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کے جتنے درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پہ علماء کرام کی لاشیں نہ لٹک رہی۔ یہ ایک ایسا 3 سال کا دور تھا جس میں انگریزوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ پورے ہندوستان سے ہم علماء کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ برطانیہ کے وائسرائے نے یہ ایک رپورٹ بھیجی تھی کہ ہم ہندوستان میں اس وقت حکومت کر سکتے ہیں جب ہندوستان سے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، ان کے علماء کو ختم کر دیا جائے، تب جا کر کے ہم ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورے ہندوستان سے چن کر کے علماء کو کوشش کی کہ ہم ختم کر دیں۔ 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر 3 سال میں لٹکا دیا گیا۔ ایک انگریز مورخ تھامسن لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک بار میں دہلی میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ دور سے کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے جو میرے ناک کو بہت مزہ کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو دیکھا کہ دوسری طرف زندہ علماء کو آگوں میں ڈالا جا رہا تھا
40 علماء کو اگر ڈالا گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے 40 علماء کو پھر لایا گیا. یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے تو ابھی تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. یہ ہمارے اکابرین تھے. الغرض ہندوستان یہ جو آج ہم لوگوں کو آزادی کی شکل میں مل گیا، اس کے پیچھے کون سی تاریخ وابستہ ہے اور کون سی تاریخ چھپی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مطالعہ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے مسلمانوں نے اس ساتھ دیا. پورے ہندوستان کے مشترکہ مذاہب کے لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی شانہ بشانہ چلتے رہے. لیکن آزادی کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ مسلمانوں نے لڑنی شروع کی ہے. 1857 میں مسلمانوں کو کہہ لیجئے کہ ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس سے مسلمان دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ان کے اندر ایک جوش اور ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم مزید آزادی کی جنگ لڑیں گے. آزادی کی تاریخ میں ایک نام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہے، نور اللہ مرقدہ کا ہے. ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب خلافت کانفرنس لاہور میں ہو رہی تھی، ان کے اوپر وارنٹ جاری تھا کہ اگر کہیں پہ حسین احمد مدنی کو پکڑا لیا جائے گا تو گولی مار دی جائے گی. یہ امید تھی کہ اس خلافت کانفرنس کے اندر اگر حسین احمد مدنی تشریف نہیں لائیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے اندر حضرت مدنی اپنے بغل میں اپنا کفن ساتھ لے کر آ گئے اور کہا کہ اے انگریز، میں اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، چنانچہ تم اپنی گولی چلاؤ، میرا سینہ حاضر ہے. جب اس جوش اور جذبے کو انگریزوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی کے سامنے ہماری توپیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ انسان اپنے بغل میں ایسی چیز لیے ہوا ہے جسے کفن کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم گولی چلاؤ، میرا سینہ حاضر ہے. اب یہ بتاؤ ایسے شخص کے سامنے ہم ہندوستان میں کیسے ٹک سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے جب حضرت مدنی کے اس جوش کو دیکھا، اس جذبے کو دیکھا، اس شوق کو دیکھا تو اس کانفرنس کے اندر کسی کی گولی نہیں چلی. محمد علی جوہر یہ ایک ایسا انسان تھا جو برطانیہ کے اندر انگریزی زبان میں 14 گھنٹے تقریر کرتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ اے انگریز، میں ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ تم نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا اور اس کو غصب کر لیا ہے. چنانچہ ہوا ایسا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہی مروں گا اور میری قبر ہندوستان مت بھیجنا، اس لیے کہ اس پر تمہارا ناپاک سایہ پڑا ہوا ہے. مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوتا ہے برطانیہ میں، لیکن ان کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے بیت المقدس کے اندر. یہ وہ لوگ جو ہمارے مجاہدین آزادی، جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے دھن کو، سب کچھ کو قربان کر دیا. تب یہ جا کر کے ہمارے کئی 100 سال میں آزادی کا یہ دن دیکھنا پڑا. لیکن اس آزادی کا مطلب ہمارے اکابرین کے طرز میں یہ تھا کہ ہم چین سے جیے، سکون سے جیے، عزت سے جیے. لیکن جو آج ہمارے ملک کی حکومت نے جو رویہ اپنا رکھا ہے اور اس کی جو پیچھے کار فرمائی ہے، ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی کوشش کی جائے کہ آخر اس کے پیچھے کون سا راز ہے. اس لیے کہ یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، یہ ایک ایسا درخت ہے، اس کو جتنا بھی دبایا جائے گا، جتنا بھی کاٹا جائے گا، یہ اتنا ہی اور ابھرے گا. کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ. ایک شاعر نے کہا ہے کہ کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ اور آج کروڑوں ہے غلامی کے حوالے. یہ
یہ جو حالات آ گئے، ہمارے بھی ایسے تعلقات جو ہمارے رب کریم سے اور پروردگار سے ہونے چاہیے تھے، اس میں کچھ کمی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کمی کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر ہم ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کا جو خواب تھا اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور مجاہدین آزادی کا جو جوش اور جذبہ تھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا